بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں۔ بیٹا میں آپ کو اردو کی جماعت میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم نئی سرگرمی کے ساتھ دوبارہ مل رہے ہیں۔ سرگرمی نمبر 6 ہے کہ آپ نے ایک جادوئی کہانی لکھنی ہے۔ جادوئی کہانی آپ کیسے تحریر کریں گے؟ آپ دیکھیں کہ مندرجہ بالا آغاز کی مدد سے آپ ایک کہانی لکھیے۔ اب یہ آغاز کیا ہے میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہانی کیسے لکھیں گے۔ کہانی لکھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیے کہ گرد و پیش کے مناظر، مختلف آوازیں، اطراف میں پھیلی بدبو، خوشبو، ویرانی، چہل پہل کا بیان براہ راست انداز میں کرنے کی بجائے اس طرح کے الفاظ استعمال کریں کہ قاری انہیں پڑھنے کے بعد خود بخود صورتحال کو سمجھ جائے کہ ارد گرد کا ماحول کیسا تھا، آپ کے کیا احساسات تھے۔ تو پیارے بچوں، یہ ایک آپ کو جو تصویر دکھائی گئی ہے، جو آپ کو منظر دکھایا گیا ہے، اس میں آپ نے غور کرنا ہے کہ آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے۔ جی بیٹا، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ایک کھلونوں کی دکان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک آدمی ہے اور اس کے پاس بہت سارے کھلونے پڑے ہیں۔ یہاں ایک بچہ ہے جس کے پاس یہاں ایک بہت بڑا بھالو ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پیچھے بھی ایک بہت سارے کھلونے نظر آ رہے ہیں، ڈرم وغیرہ پڑا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 آدمی بیٹھے ہیں، جوتے ہیں، یہاں ڈال پڑی ہے، اور یہاں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس ایک بھالو ہے۔ اس کے علاوہ یہاں بھی بیٹا یہ جنگل دکھایا گیا ہے اور رات کا سامان دکھایا گیا ہے، اور یہاں ایک پارک دکھایا گیا اور اس میں کرسیاں پڑی ہیں اور یہاں ایک بھالو پڑا ہوا ہے۔ تو اسی طرح اس پورے صفحے پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف جادوئی کھلونے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے ایک کہانی لکھنی ہے، اور اس کہانی کا ہم آغاز کیسے کریں گے کہ آپ کے شہر میں ایک کھلونے بنانے والے مشہور کاریگر رہتے ہیں۔ کیا ہے کہ آپ کے شہر میں ایک کھلونے بنانے والے مشہور کاریگر رہتے ہیں۔ دور دور سے لوگ ان سے کھلونے خریدنے آتے ہیں۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہم نے دیکھا ہے، یہ ایک کاریگر ہے جو مختلف لوگوں کو کھلونے بنا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کھلونوں کے بارے میں مشہور ہے، دور دور سے لوگ ان سے کھلونے خریدنے آتے ہیں۔ ان کے کھلونوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جادوئی کھلونے ہیں۔ ایک دن ایک بچے نے ان کی دکان سے ایک بھالو خریدا۔ وہ بھالو اسے بہت پسند آیا۔ ایک دن وہ اس کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ اچانک، جی بیٹا، اب اچانک کیا ہوا ہے؟ اچانک سے اب ہماری کہانی شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جتنی کہانی انہوں نے ہمیں بتائی ہے، اس سے آگے ہم نے کہانی مکمل کرنی ہے۔ تو پیارے بچوں، اب ہم کہانی کا آغاز کیسے کر رہے ہیں کہ اچانک بھالو نے اس بچے کو جواب دیا۔ اس بچے کو، وہ اب باتیں کر رہا تھا نا بھالو، اس سے بچے کے ساتھ بچہ بھالو کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ تو اچانک کیا ہوا؟ اچانک بھالو نے اس بچے کو جواب دیا۔ وہ بچہ خوف زدہ ہو گیا۔ اب آپ ایک کھلونے کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں مسلسل، تو آپ کو وہ کھلونا جواب دینے لگے فوراً سے، تو کیا ہوگا؟ آپ ڈر جائیں گے نا۔ تو اسی طرح وہ بچہ بھی ڈر گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس نے کہا کہ یہ آواز کہاں سے آئی، کہ اب میں نے جو بات کی اس کا مجھے جواب ملا ہے، تو یہ بات کس نے کی؟ بھالو نے آنکھیں کھولی۔ اب وہ بھالو بات کر رہا تھا نا، تو بھالو نے ایک دم سے آنکھیں کھولی اور کہا میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ یعنی بھالو اس بچے کو مخاطب کر کے بول رہا ہے کہ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ بچے نے غور کیا اور کہا کہ تم کیسے بات کر سکتے ہو؟ بھالو نے کہا میں نے تمہاری ساری باتیں سنی ہیں جو تم نے مجھ سے کی، اس لیے میں بھی تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی پہلے بچہ بالکل اپنی باتیں ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے وہ اسے اپنے دوست کو اپنی ساری باتیں بتا رہا ہو کہ میں نے ایسے کیا، میں وہاں گیا، میرے ساتھ ایسے ہوا، میں نے یہ چیزیں انجوائے کی۔ تو اب بھالو کا دل کیا کہ میں بھی بات کروں۔ تو بھالو نے جب مخاطب ہوا تو بچہ خوف زدہ ہو گیا۔ تو بھالو نے کہا کہ میں نے تمہاری اتنی ساری باتیں سنی ہیں، تو میں بھی چاہتا ہوں تم سے بات کروں، تو جو تم نے مجھ سے کی اس لیے میں بھی تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم چاہو تو ہم دوست بن سکتے ہیں۔ بچہ خوش ہو گیا۔ اب بھالو جو تھا وہ ایک کھلونا تھا۔ اب بھالو جب بچے سے بات کر رہا ہے اور بچے سے کہہ رہا ہے کہ میں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارا دوست بننا چاہتا ہوں، تو بچہ آپ کو پتہ ہے خود بخود خوش ہو جائے گا۔ تو بچہ خوش ہو گیا۔ تو بھالو نے بچے سے کہا آؤ میں تمہیں سیر کرواتا ہوں۔
بھالو نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اڑتا ہوا اپنے ساتھ اڑاتا ہوا ساتھ لے گیا، اسے سیر کروانے لگا۔ بھالو بچے کو بازار لے گیا، ٹھیک ہے، اب بھالو اڑ رہا تھا نا بھالو، تو وہ اسے ایک بازار میں لے گیا، اسے آئس کریم کھلائی۔ اب بچوں کو سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہوتی ہے؟ آئس کریم پسند ہوتی ہے، تو بھالو نے اسے آئس کریم کھلائی، نئے کپڑے دلائے اور بہت سے اس کے پسند کے کھلونے بھی خریدے۔ یعنی اس بچے کو اس نے نئے کپڑے بھی دلا دیے ہیں، اسے آئس کریم بھی کھلا دی ہے، اور اسے اور بھی بہت سارے اچھے اچھے کھلونے خرید کے دے دیے ہیں۔ تو بچہ جب خوشی خوشی گھر واپس آیا تو اس کو اس کی امی نے بلایا۔ اب وہ کھلونے لے کر گھر واپس آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بھالو بھی اس کے ساتھ آ گیا ہے۔ اب وہ اب کھلونوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، تو کہ اس کی امی نے اس کو آواز دی ایک دم سے۔ وہ امی کی پکار پر فوراً امی کو بھالو کے بارے میں بتانے لگا کہ اب اسے یاد ہی نہیں رہا کہ اب اس نے اپنی امی کو بھی بتانا ہے کہ میں اتنے سارے کھلونے بھی لے کر آیا ہوں، اور میں کپڑے بھی لایا ہوں، اور میں نے راستے میں آئس کریم بھی کھلائی ہے، اور میرا دوست ایک بھالو بن گیا ہے۔ تو وہ جب اپنی امی کو بتانے کے لیے ایک دم سے اٹھا، تو اس کو پتہ چلا کہ وہ تو بستر پر تھا اور وہ سو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ کیا ہوا کہ اس کی آنکھ کھل گئی، وہ سویا تھا نا، وہ ایک دم سے اس کی آنکھ کھلی، تو اسے پتہ چلا یہ تو سب کچھ میں نے خواب میں دیکھا، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ امی نے بلایا، وہ امی کی پکار پر فوراً امی کو بھالو کے بارے میں بتانے لگا، تو اس کی آنکھ کھل گئی کیونکہ وہ سو رہا تھا اور اس نے سب کچھ خواب میں دیکھا تھا۔ یعنی جو اس نے بھالو کے ساتھ باتیں کی اور بھالو نے اسے جواب دیا، اور وہ پھر بازار گیا، اس نے کھایا پیا اور وہ کھلونے لایا، وہ تو سب اس کا خواب تھا، کیونکہ ایک دن پہلے ہی امی نے اسے جادوئی بھالو کھلونوں کی دکان سے دلایا تھا۔ اب کیا تھا، وہ بہت خوش تھا، تو اسے اس کی امی نے وہ بھالو جو تھا وہ اسے جادوئی کھلونوں کی دکان سے، جہاں سے اسے سنا ہوا تھا کہ جادوئی کھلونے ملتے ہیں، وہ کھلونا دلایا تھا۔ تو اس لیے اس نے خواب میں یہ سارا کچھ دیکھا کہ میں جادوئی بھالو سے باتیں کر رہا ہوں، تو بھالو مجھے جواب دے رہا، اور پھر بھالو نے میرے ساتھ دوستی کر لی ہے، اور ہم بازار گئے ہیں، ہم نے کھلونے خریدے ہیں، ہم نے کپڑے خریدے ہیں، اور ہم نے آئس کریم بھی کھائی ہے۔ تو جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے پتہ چلا یہ تو سب خواب تھا، یہ تو مجھے جب امی نے بلایا تو مجھے پتہ چلا کہ میں تو بستر پر تھا اور میں سو کر اٹھ رہا ہوں۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح آپ نے اپنے الفاظ میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بیٹا اس کہانی کو مکمل کرنا ہے۔ آپ چاہیں تو جو میں نے ابھی آپ کو کہانی سنائی، آپ اس کہانی کو بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کی مشق کر سکتے ہیں، اور اگر آپ خود لکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو پیارے بچوں آپ خود سے ایک کہانی تحریر کریں گے، اور آپ کی کہانی کا آغاز اسی طرح ہوگا جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے شہر میں ایک کھلونے بنانے والے مشہور کاریگر رہتے ہیں، دور دور سے لوگ ان سے کھلونے خریدنے آتے ہیں، ان کے کھلونوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جادوئی کھلونے ہیں۔ ایک دن ایک بچے نے ان کی دکان سے ایک بھالو خریدا، وہ بھالو اسے بہت پسند آیا، ایک دن وہ اس کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ اچانک، جی بیٹا اب آپ نے اچانک تک ایسے ہی کہانی لکھنی ہے، اس کے بعد آپ اپنی کہانی لکھیں گے جیسے میں نے آپ کو اپنی کہانی سنائی ہے۔ تو عزیز طلباء، امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ آپ کہانی کو کیسے تحریر کریں گے، اور پھر آپ اس کہانی کی املا کریں گے اور مشق کریں گے، تاکہ آپ کو اگر یہ کہانی دی جائے تو آپ اسے اپنے الفاظ میں تحریر کر سکیں۔ امید کرتی ہوں آپ اس کہانی کو پسند کریں گے۔ اب اگلی ورک شیٹ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔